السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور حلم، اور آج میں آپ کے لیے ناول کمال کا وہم تھا کہ کس نمبر 32 لے کے آئی ہوں۔ اس ناول کی رائٹر ہیں یمانیوا۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کلک کر لیجیے۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ یار بخش دو میری جانب، آج تمہاری شادی ہوئی ہے کمرے میں جب۔ انصب نے اپنے ساتھ جڑ کر بیٹھے حذیفہ کو دھکا دے کر دور کرتے ہوئے کہا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے لوفروں کی طرح جھوم کر اٹھا۔ میرے بھائی، اپنی امیجنیشن کو ذرا ہلکا کرو۔ سنا ہے تمہاری بیوی شعلہ جوالا بنی ہوئی ہے، تمہاری خیر نہیں ہونے والی۔ مناف نے اس کے قریب جھک کر آہستگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ کس سے سنا ہے؟ حذیفہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آنکھیں گھما گیا۔ تمہاری بھابھی کی بولتی بند کی ہے آ جاتے ہی۔ یسرا سے کبھی کوئی جیتا ہے؟ تمہاری بیوی تو 10 ہاتھ آگے نکلی۔ مناف رازداری سے بول رہا تھا۔ حذیفہ کہکا لگا کر ہنسا۔ یہی چیز تو، اسی لیے تو دل آیا اس پر، جواب دینے سے چوکتی نہیں ہے۔ بالکل۔ حذیفہ نے ہنستے اپنی محبت کا راز کھولا۔ مناف کا منہ کھلا رہ گیا، جبکہ وہ اپنی دھن میں تھا۔ ہونٹوں پر شوق مسکراہٹ سجائے۔ جب روم میں اندر داخل ہوا، ایک کشن اڑ کر اس کے سر پر آ لگا۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ گڑبڑا کر بکھر جانے والے بال ہاتھوں سے سنوارتے ہوئے اس نے حیران نظر ہمراہ پر ڈالی، جو سامنے کھڑی کھڑے تیوروں سے اسے گھور رہی تھی۔ آنکھوں سے گویا آگ نکل رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم غصے میں کیوں ہو؟ وہ پریشان ہو گیا۔ ہمراہ بھاری لہنگا سنبھالتے اس کی جانب بڑھی۔ اس کے جرحانہ تیور دیکھ کر حذیفہ کے حواس اڑنے لگے۔ اس نے پلٹ کر جلدی سے ڈور لاک کیا۔ ہمراہ ریلیکس۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ گھبرایا ہوا سوچ سے پوچھنے لگا۔ اسے خوف تھا ہمراہ غصے میں بالکل حذیفہ جیسی ہی بن جاتی تھی۔ نہ ارد گرد کی خبر، نہ لوگوں کا ہوش۔ چیخ چلا کر شور مچا دیتی تھی اور پھر بے نیازی سے آگے بڑھ جاتی تھی۔ مگر آج ایسا ہوتا تو اس وقت گھر میں جتنے لوگ تھے سب میں حذیفہ کا تماشا بن جاتا۔ پریشانی؟ ایسے معصوم بن رہے ہو جیسے کچھ جانتے نہیں ہو۔ مجھے کیا سمجھتے ہو؟ پاگل ہوں یا بے زبان جانور ہوں جو چاہو گے کرو گے؟ ہمراہ کی باتیں حذیفہ کے سر سے گزر رہی تھی۔ وہ حیرت سے ہمراہ کو دیکھنے لگا۔ اس کے سامنے تن کر کھڑی غصہ ہو رہی تھی۔ سجا سمرا روپ اور نازک سے سراپا اس ہوش شربا روپ میں وہ سیدھا حذیفہ کے دل میں اتر رہی تھی۔ پہلی بار اتنا کھل کر دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے تو حذیفہ کے لیے ہمراہ کے سب الفاظ بے معنی ہونے لگے۔ وہ غصے میں تھی، لڑ رہی تھی، باتیں سنا رہی تھی، مگر بہت پیاری لگ رہی تھی، اور یہیں حذیفہ اٹک گیا تھا۔ دیکھو میری جان، تمہیں ضرور کوئی غلط فہم ہے۔ اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے سلجھو انداز سے کہنا چاہا۔ لب و لہجے میں محبت سمٹ آئی تھی، مگر سامنے ہمراہ تھی، مزید بھڑک گئی۔ خبردار مجھے اس سلکباز سے نوازنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ گلا دبا دوں گی۔ اور مزید ایک قدم بھی بڑھایا تو اس مرتبہ میں نے یہ مرنا ہے۔ ہمراہ نے اسے دھمکاتے ہوئے پھرتی سے قریبی ٹیبل پر پڑا کرسٹل کا گلدان اٹھا لیا۔ انداز بتا رہا تھا کہ وہ اگر مزید آگے بڑھا تو مار بھی دے گی۔ اتنا غصہ؟ وہ تو شادی پر راضی تھی، سب ٹھیک تھا۔ پھر ہمراہ وہ نرمی سے بولتا آگے بڑھا جب وہ گلدان ہوا میں بلند کرتے ہوئے چیخی۔ مزید ایک قدم نہیں اٹھانا، ورنہ واقعی سر پھاڑ دوں گی میں۔ پھر چاہے اس گھر سے جانا پڑے یا جیل پہنچ جاؤ، جو تم نے کیا ہے اس کی سزا دیے بغیر نہیں ہٹوں گی یہاں سے۔ وہ غصے سے کانپ اٹھی تھی۔ حذیفہ کا سر چکرا گیا۔ تو کیا ساری رات ڈور کے پاس کھڑا رہوں؟ ہوا کیا ہے؟ بات تو کرو نا۔ وہ روحان سا ہو کر بولا۔ ایسی رات اس نے بالکل امیجن نہیں کی تھی۔ اب مناف کی قدر ہو رہی تھی۔ کبھی کبھی بالکل ٹھیک نصیحت کرتا تھا۔ شکر کیجیے حذیفہ واسطی ڈور سے باہر نہیں کھڑا کیا۔ کمرے کے اندر سزا مل رہی ہے، عزت رہ گئی ہے۔ ہمراہ نے گردن اکڑاتے ہوئے احسان جتایا۔ حذیفہ نے آپ بھری۔ چلو یہ احسان کر لیا تو میرا قصور بھی بتا دو۔ اگر تمہیں یہ غصہ ہے کہ بنا پوچھے بتائے پرپوزل بھیج دیا تو ٹرسٹ میں نے رشتہ نہیں بھیجا تھا، یہ ممی کا بالکل پرسنل ڈیسیژن تھا۔ اور ہاں، اگر تمہیں اس وقت غصہ ہے جب ہم باہر مل کر بحث کرتے رہے تو میں نے پہلے بھی سوری کیا تھا، اگین سوری کرتا ہوں۔ میں لڑکیوں سے اسی طرح بیہیو کرتا تھا، تمہارے ساتھ بھی بدتمیزی کرتا رہا۔ ریئلی ویری سوری۔ جلدی شادی کا بھی ممی چاہتی تھی، اور میں نے جو مصب کی شادی پر تمہیں دیکھا تھا مطلب بائی چانس نظر پڑ گئی تھی۔ آئی سویر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ تم ہو یا… بے شک انصب سے پوچھ لینا۔ وہ بنا سانس لیے ہر بات کی وضاحت دیتا جا رہا تھا۔ جتنا اس کے ذہن میں آیا سب کی صفائی دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی نظر میں تو کوئی جرم نہیں تھا، مگر سامنے کھڑے ہمراہ کی نظروں میں جتاتا ہوا احساس اسے مزید پریشان کر گیا۔ اور کیا غلطی ہوئی تھی؟ اور کیا کر بیٹھا جس نازک مزاج حسینہ پر گراں گزری تھی؟ جو گزرا اس کا مجھے کوئی غم نہیں، میں نے بدلہ لے لیا تھا۔ آئی جسٹ ڈونٹ کیئر۔ اینڈ بائی دا وے، نظر بار لوگ اس طرح بائی چانس لڑکیوں کو تاڑتے ہیں،
یہ بات تو میں بھی جانتی ہوں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ہمرا نے بے نیازی سے کندھے جھکا کر اس پر طنز کیا اور کانوں سے بھاری جھمکے اتارنے لگی۔ ایک ہاتھ میں احتیاطاً بی گلدان پکڑا ہوا تھا۔ ہمرا نو! اس کی حرکت پر حذیفہ چیخا۔ وہ گھبرا کر رکی اور پلٹ کر حذیفہ کو دیکھا۔ جیسی ہو ویسی ہی رو، یہ تیاری میرے لیے تھی اور ابھی میں نے دل بھر کر دیکھا تک نہیں۔ اگر تم نے میرے ساتھ ایسا کیا تو یاد رکھنا ہمرا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ باقاعدہ دھمکا رہا تھا۔ اس کے الفاظ پر ہمرا کو آگ لگ گئی تھی۔ اتنی باتیں سنا چکی تھی، وہ پھر بھی وہی ڈرامے کر رہا تھا۔ کیا اسے اندازہ بھی تھا وہ کیا کر چکا تھا؟ معافی مانگی کس نے ہے؟ میری بلا سے ساری عمر معاف نہیں کرنا۔ میں نے نہ جانے کس مشکل سے نکاح نامے پر سائن کیے، کس دل سے رخصت ہو کر یہاں آئی ہوں، میرا اللہ جانتا ہے۔ اور تمہیں لگتا ہے میں یہ روح تمہارے لیے سنبھالوں گی؟ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گیا حذیفہ واسطی۔ تمہیں لگتا ہے یہاں بھی فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی؟ ہمرا کو اس کی خوش فہمی پر طیش آیا تھا، جبکہ حذیفہ اس کی بات پر شاکڈ ہوا۔ تم ہمرا، تم مجھ سے شادی پر راضی نہیں تھی؟ وہ صدمے سے بولا، یوں جیسے ان کے درمیان بہت پرانی محبت چل رہی تھی، یوں جیسے عین وقت پر ہمرا نے دھوکہ دے دیا۔ ہاں تو کیوں راضی ہوتی؟ جیسے آپ جناب تو مجنوں میں ہوئے پھر رہے تھے۔ شاید آنٹی بتانا بھول گئی کہ ان کے ساتھ شاپنگ کے بعد میں گھر بھی آئی تھی اور میں نے اپنے کانوں سے اس شادی کی حقیقت بھی سنی تھی۔ وہ سچ جو تم نے مناف بھائی، انصب بھائی اور مصب بھائی کے سامنے کہا تھا۔ میں نے دو یار مل کر انسلٹ کی اور اس انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے۔ واہ کیا پلان ہے! ہمرا نے تمسخر سے تالی بجائی۔ اس کے بعد پھر اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ ممی نے بتایا تھا وہ دونوں آئی تھی مگر پھر دروازے سے ہی واپس چلی گئی۔ حذیفہ کو بالکل اندازہ نہیں ہوا تھا کہ تب ہمرا اس کی بات سن چکی تھی۔ ہمرا دیکھو، اس نے وضاحت دینے کی کوشش کی، تم لڑکوں نے ہم لڑکیوں کا مذاق سمجھ رکھا ہے، جو جب چاہتا ہے بدلے کے نام پر ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایک کمزور لڑکی پر مردانیت دکھا کر نہ جانے کس طرح کی تسکین کرتے ہو تم لوگ۔ سرا معصوم تھی، چپ چاپ سہتی رہی، مگر میں ہمرا امان اللہ ہوں، تم سے دبنے والی نہیں ہوں۔ وہ حذیفہ کی بات سنے بغیر اپنی بات کرتی رہی۔ حذیفہ نے سر پیٹا۔ جو بات سچ نہیں تھی اس پر کب سے بلڈ پریشر ہائی کیے کھڑی تھی۔ میری بات سنو محترمہ، پہلے سچ سن لو پھر یہ تقریر کر لینا۔ ساری عمر پڑی ہے باتیں سنانے کے لیے۔ انصب ٹھیک کہتا تھا، یہ بیوی ذات کی فطرت میں سکون ہوتا ہی نہیں۔ وہ بے خوفی سے آگے بڑھا۔ میں کہہ رہی ہوں میں سر پھاڑ دوں گی، قریب مت آنا۔ ہمرا نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑا بھاری جھمکا ایک طرف پھینک کر اپنا ہتھیار یعنی گلدان سنبھال لی۔ خوشی سے مار دینا، پہلے میری بات سن لو، پھر میں نہیں روکنے والا، جو دل میں آئے کرتی رہنا۔ وہ بنا ڈرے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہمرا پیچھے ہوتی ڈریسنگ ٹیبل سے چل گئی، اس سے پہلے کہ غصے میں واقع گلدان اسے دے مارتی۔ ایک ہی جلس میں اس کے قریب پہنچ کر حذیفہ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لی۔ ہمرا کے ہاتھ سے گلدان لے کر نہایت سکون سے ٹیبل پر رکھا۔ وہ کوشش کے باوجود اس کی مضبوط گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوا نہیں پائی۔ کچھ دیر پہلے گردن تانے کھڑی تھی، اب پسینے چھوٹ گئے تھے۔ وہ اتنا کمزور اور بیچارہ نہیں تھا جتنا بنا ہوا تھا۔ جو تم نے سنا وہ سب جھوٹ تھا۔ بائی گاڈ وہ بکواس کی تھی میں نے۔ مناف کو اپنا راز بتا بیٹھا تھا کہ انصب کی سسٹر ان لا سے محبت کرتا ہوں۔ میں واقعی تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے رشتہ ہونے کے بعد سے ہی وہ اس بات کی دھمکی دے کر مجھ سے ہر کام نکلوا رہا تھا، مسلسل بلیک میل کر رہا تھا۔ ممی لو میرج کے سخت خلاف ہے، مجھے خوف تھا وہ شادی کینسل کر دیں گی، صرف اس لیے وہ بات کی تھی تاکہ مناف چپ ہو جائے، اور وہ بھی تمہاری طرح اس بات پر یقین کر کے خاموش ہو گیا تھا۔ حذیفہ نے پوری بات واضح کی۔ ہمرا نے لب بھینچ کر اسے دور دھکیلنے کی کوشش کی، مگر حذیفہ اس کی اطراف میں ہاتھ رکھے مزید اس کے قریب ہوا۔ ہمرا کا سرخ پڑتا چہرہ اسے مزہ دے رہا تھا۔ جھوٹ، سب جھوٹ۔ اب اپنی عزت رکھنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو، بات کرنے کے لیے اتنا قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے، بہری نہیں ہوں میں۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے چیخے۔ دور سے تم بات سن نہیں رہی تھی اس لیے قریب آنا پڑا ہے، اور میں جس کے قریب ہو جاؤں اس سے کبھی دور نہیں ہوتا۔ تم تو گئی کام سے۔ وہ مزے لیتا اپنا چہرہ اس کے بے حد قریب کر گیا۔ ہمرا نے لب بھینچ کر رخ موڑا، ساری تیزی ختم ہو گئی تھی۔ گھبراہٹ سے برا حال ہو رہا تھا، اگر بولتی تو کپکپاتا لہجہ اس کی کمزوری ظاہر کر دیتا، اس لیے خاموش رہی۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ جو ثبوت مانگو گی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آئی ایم ان لو ود یو ہمرا، آئی ریئلی لو یو۔ اس کی ابصرہ جیسے روپ کو آنکھوں میں سموتا ہوا جذب سے بولا۔ وہ اس بار بھی خاموش تھی، دل شور کر رہا تھا۔ وہ تو حذیفہ کو ترسانے اور دور رہنے کی ٹھان کر آئی تھی، اب اپنی حالت سے پریشان ہونے لگی۔ ڈریسنگ ٹیبل سے لگی وہ مزید پیچھے بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ حذیفہ کو اس کی خاموشی کی سمجھ نہیں ہے۔ اسے لگا وہ یقین نہیں کر رہی، اسے لگا وہ غصے میں ہے، بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ وضاحتیں دے دے کر پاگل ہو رہا تھا، اس کی کیفیت نہیں سمجھ پائے۔ اچھا یہی دیکھ لو کہ مصب اور انصب تم بہنوں کے لیے بہت پوزیسو ہیں،
انصب بہت جذباتی ہے تم بہنوں کے لیے، اسے گلٹ ہے کہ وہ ایک بار تم سب کو تکلیف دے چکا ہے، اس کے بدلے وہ ہر بار تمہاری فکر کرتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے، ورنہ کیا وہ مجھے ایسا کرنے دیتا؟ حذیفہ کے آخری جملے پر ہمرا نے بے ساختہ آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ اس کی بات 100% درست تھی، ہمرا کو یقین کرنا پڑا۔ اس نے ایک بار پھر سے حذیفہ کو دور کرنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ اس بار اس کے ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھ گیا۔ سبز آنکھیں اس کے چہرے پر جمی تھی، اس کی نظروں کی تپش سے ہمرا کا چہرہ تپنے لگا۔ ٹھیک ہے، سن لیا میں نے، دور ہٹو۔ ہمرا نے روپ جھاڑ کر اسے ہٹانا چاہا، مگر حذیفہ نے اچانک اس کے تپتے رخسار پر لب رکھ کر اس کے ہوش اڑائے۔ تمہارا روپ ملاحظہ کر چکا ہوں، ویسے تو دیکھ لیا میری زندگی نظر مریدی میں گزرنے والی ہے، مگر آج صرف میری مرضی چلے گی مسز ہمرا۔ میں اپنے حق سے دستبردار ہونے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے باہوں میں اٹھاتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ ہمرا کی بولتی بند ہو چکی تھی، اس کی گہری نظروں سے بچنے کے لیے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ غلط فہمی تو دور ہو چکی تھی، مگر اس کے سارے منصوبے ناکام ہوئے تھے۔ حذیفہ واسی نے فرار کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ ادھر سرا آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ زن نے جھوٹ بول کر عروج کا پیغام دے کر بلوایا تھا، مگر سرا وہاں پہنچی تو عروج کہیں نہیں تھی۔ عزا اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ مجھے بات کرنی تم سے، بیٹھ جاؤ، سب گھر میں موجود ہیں، میں تمہارا کوئی نقصان نہیں کروں گی۔ عزا اس کی پریشانی محسوس کرتے ترش لہجے میں بولی۔ سرا رک گئی۔ مجھے کوئی ڈر نہیں تم سے، وہ منہ بنا کر بولتے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی عزا کیا بات کرے گی، وہ یقیناً اسے پھر سے دراق کی محبت کا یقین دلانے والی تھی۔ وہ پہلے بھی یہ کام کر چکی تھی اور اس بار سرا خاموش نہیں بیٹھنے والی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے میرا نصیب جی کر؟ عزا کا سوال غیر متوقع تھا۔ سرا ٹھٹک گئی۔ تم نے مجھے فضول ڈرامے کے لیے بلایا ہے تو پہلے بتا دوں، اب میں وہ کمزور سرا نہیں رہی۔ سرا اعتماد سے جواب دیتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تو تمہاری حرکت نے بتا دیا تم وہ سرا نہیں رہی، معصوم اور سادہ سی لڑکی، خالص اور صرف محبت میں جینے والے۔ اب تو تم نے یہ بھی سیکھ لیا ہے کہ ایسے جھوٹی محبت کے جال میں کسی امیر زادے کو پھانسنا ہے، ایک ساتھ دو مردوں کو اپنی محبت میں پاگل کرنے والے۔ انصب عباس کے نکاح میں ہوتے ہوئے تم نے طلاق کا جھوٹا ڈرامہ رچا کر دراب سے محبت اور شادی کا وعدہ کیا، اور پھر انصب عباس کے پاس چلی گئی۔ تم واقعی بہت بدل گئی ہو، جھوٹ پر جھوٹ، دھوکہ، فریب اور مظلومیت کا ڈرامہ، جھوٹے آنسو اور یہاں تک کہ بیماری اور کمزوری کے ڈرامے بھی سیکھ لی۔ ایزا بولنے پر آئے تو بولتی چلی گئی۔ سرا ساکت سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ باتیں ٹھیک بھی تھی، مگر ایزا ان باتوں کا پس منظر نہیں جانتی تھی۔ مجھے پھنسانے والا کون تھا؟ کس نے مجھے اتنا بدکار بنایا کہ ایک انجان انسان نے آ کر مجھے میرے پورے گھرانے کے سامنے ذلیل کیا، میرے کردار پر کیچڑ اچھالا اور پھر زبردستی نکاح کیا؟ کس کی وجہ سے میں نے نکاح کے بعد بھی بدکاری کے تانے سنے؟ تمہیں اگر انصب عباس سے اتنی محبت تھی تو میرا نام کیوں استعمال کیا تھا ایزا؟ میں نے صرف اپنے نام کی وجہ سے ضلالت جھیلی۔ کیا اب بھی کہو گی کہ میں نے ڈرامہ کرنے سیکھے؟ اگر اس انسان کو مجھ سے محبت ہو گئی، وہ مجھے محبت اور مان دے رہا ہے تو کیا غلط کیا ہے؟ اس نے مجھے اپنا نام، عزت دی تو تم حق جتانے آ گئی۔ یہ حق تب کیوں نہیں جتایا جب میں تمہاری گھٹیا وقت گزاری کی وجہ سے سزا جھیل رہی تھی؟ سرا چیخ چیخ کر بولتی تھک گئی، ہانپتے ہوئے دیوار کا سہارا لیتی سسکنے لگی۔ عزت اپنی جگہ جم گئی۔ سرا، میں معافی مانگتی ہوں، سب میری غلطی تھی۔ تمہارا نکاح رات بھائی کی وجہ سے ہوا اور میں نکاح کے بارے میں جانتی تھی، نہ یہ جانتی تھی کہ وہ شخص انصب عباس ہے۔ انصب نے مجھ سے اپنی حقیقت چھپائی ہوئی تھی، تمہارے سامنے وہ خود آ گیا، تمہیں اس تک میں نے نہیں پہنچا۔ میں نے صرف تمہارا نام استعمال کیا اور میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ میں نے جو میسیجز دکھائے وہ جھوٹ نہیں تھے۔ انصب مجھ سے بدلہ لینے کے لیے جان بوجھ کر تمہارے ساتھ رہ رہا ہے، جبکہ دراب تم سے سچی محبت کرتا ہے۔ وہ اب بھی تمہاری خاطر شادی نہیں کر رہا۔ تمہارے سامنے پوری زندگی پڑی اس طرح، اپنی زندگی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا۔ انصب عباس کے دل سے جس روز میری ناراضگی اترے گی، اس کی تم سے محبت دھیمی پڑ جائے گی۔ اعزاز کا ہاتھ تھامے التجائیہ لہجے میں بول رہی تھی۔ سرا بے دم سے دیوار کے سہارے کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ سوچ لو سرا، دراب گیلانی اب بھی تمہاری راہ دیکھ رہے۔ اگر اس نے میرا راستہ بدل لیا اور انصب کی محبت بھی ختم ہو گئی تو کہاں جاؤ گی؟ کیوں نہ ہم پہلے سے ہی اپنی اصل جگہ چلے جائیں؟ کیوں نہ وہ انسان چنے جو ہماری محبت ہو، جسے ہماری قدر ہو؟ پلیز سرا، میں انصب عباس کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ پلیز، میں اب اس کے علاوہ کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بابا زبردستی میری شادی کرنا چاہتے ہیں، میں مر جاؤں گی سرا، پلیز مجھ پر ایک آخری بار احسان کر دو۔ عزا اسے فریاد کر رہی تھی، اس کے پیروں میں جھکی تھی۔ سرا دم سادے کھڑی رہی، زمین آسمان اس کے سامنے گھوم رہے تھے۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر وجود حرکت کرنے سے انکاری ہو گیا تھا۔ سرا، عزا، تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ راز اسی وقت گھر آیا تھا۔ عزا اور سرا کو دیکھ کر تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ عزا بری طرح رو رہی تھی، اس کا پورا چہرہ آنسوں سے تر تھا، جبکہ سرا کا رنگ بالکل لٹھے کی طرح سفید پڑا ہوا تھا۔
سد مجسمہ بنی دیوار سے لگ کر کھڑی تھی۔ رات پریشان ہو گیا، دونوں کی حالت عجیب تھی، نہ جانے وہاں کیا ہوا تھا۔ ادھر رونا بند کرو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ رات نے سرا کو سہارا دے کر اس کے سرد کپوں پاتے وجود کو شال میں چھپاتے ہوئے ایزا سے سوال کیا۔ اس کا لہجہ اتنا عرصے بعد پہلی بار ایزا کے لیے نرم ہوا تھا۔ ایزا اس کے سوال کا جواب نہیں دے پائی، بھیگی نظروں سے سرا کو تکتی رہی۔ اسے سرا کا جواب چاہیے تھا، وہ صرف سرا سے ہاں سننے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ سرا، رات نے سرا کو پکارتے سیدھا کیا، مگر اس کا سر ایک جانب لڑک گیا۔ اس کا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ رات نے گھبرا کر اسے سنبھالا اور ایک سخت نظر ایزا پر ڈالتا سرا کو اٹھا کر وہاں سے لے گیا۔ ہمرا کے ولیمے کے لیے سب گھر والے تیار ہو چکے تھے، مبارہ اور عمرہ تیار ہو چکی تھی۔ سرا بستر میں پڑی تھی۔ تم واقعی نہیں جاؤ گی سرا؟ ہمرا کو برا لگے گا، سب پوچھیں گے۔ مبارہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ کمزور اور بیمار سے لگ رہی تھی۔ مبارہ، سب کی فکر مت کرو، سرا کا دل نہیں چاہ رہا تو نہ صحیح، اسے کسی بات پر فورس مت کیا کرو، اب تو بالکل نہیں۔ عمرہ نے آہستگی سے مبارہ کو ٹوکتے ہوئے جو اشارہ دیا، وہ گہرا سانس بھرتی سر ہلا گئی۔ میں نے ان سب کو بتایا ہے، انہوں نے کہا جیسے میری مرضی، وہ مدھم لہجے میں بول رہی تھی۔ مبارہ سر ہلا کر اپنی شال اٹھانے لگی۔ عمرہ اس کے قریب آئی۔ سرا، تمہیں ایزا نے کچھ کہا تو نہیں ہے؟ تم اچانک بے ہوش ہو گئی، تمہیں ہاسپٹل لے گئے۔ ابھی آنٹی نے بتایا کہ ایزا کو بھی بہت تیز بخار ہے، طبیعت خراب کی پڑی ہے۔ رات کہہ رہے تھے کہ صبح تم دونوں ساتھ تھی، ایسا کیا ہوا تھا؟ عمرہ کے لہجے میں تشویش تھی۔ سرا چپ رہی۔ تم نے ان سب کو بتایا اپنی حالت کا؟ مبارہ نے اچانک رک کر سوال کیا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئے۔ میں بتاؤں گی تو پھر سے وہ آ کر لے جائیں گے، میں دلہن بنے بغیر نہیں جاؤں گی۔ سرا ضدی لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں کل ہی تمہیں دلہن بنا کر ان سب کو بلا لیں، آئی تھنک تمہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مبارہ کے کہنے پر وہ رضائی میں پوری چھپ گئی، مگر انکار واقعی نہیں کیا تھا۔ وہ گھر پر امان اللہ صاحب کے ساتھ پڑی رہی، باقی سب ولیمے پر چلے گئے۔ سب نے سرا کی غیر موجودگی کو محسوس کیا تھا، خصوصی طور پر اس کا اپنا سسرال اس کا منتظر تھا۔ ہمراہ اس کے نہ آنے کا سن کر مایوس ہے۔ اس کا تو دماغ خراب ہے، مجھ سے ملنے بھی نہیں ہے، زبردستی لے آنا تھا، کسی بات پر موڈ خراب ہوگا، یہاں آتی تو مائنڈ چینج ہو جاتا۔ طبیعت تو ٹھیک تھی نا؟ ہمراہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو۔ یہ بتاؤ کہ مقلابے کا کیا کرنا ہے، کب لینے ہیں تمہیں؟ عمرہ نے بات بدلی۔ ہمراہ سوئے ہوئے اماد کو اٹھا کر اپنے گود میں سلاتی گہرا سانس بھر گئی۔ میں نے تو ابھی جانے کا کہا تھا، گھر میں ہے ہی کون جو مجھے بار بار لینے آئے؟ ابو سے بھی ملنے کا دل ہے، مگر حذیفہ بہت۔ ہمراہ بہت کچھ بولتے بولتے رکی تھی۔ کہتے ہیں ہمارے ہاں 3 دن بعد لڑکی جاتی ہے، صبح صبح اپنی ماں اور بھائی کو بھی ساتھ ملا لیا، ایک ہی ضد پکڑ لی 3 دن بعد جانا، میں خود لے جاؤں گا۔ میں تو اچھا جواب دے دیتی، مگر امی نے کہا تھا زبان مت چلانا۔ ہمراہ خفگی سے بول رہی تھی۔ مبارہ اور عمرہ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، چپ چاپ ہنستی رہی۔ حذیفہ آیا تو ہمراہ نے اس سے بات کرنے کی ضد کی۔ بات کرو نا، مجھے ابو سے ملنا ہے۔ امی تو آ گئی ہیں، ابو سے کیسے ملوں؟ ہمراہ افسردہ ہو رہی تھی۔ مبارہ کو مصب نے بلوا لیا تھا۔ عمرہ نے حذیفہ سے حال احوال لے کر نرمی سے بات کی۔ او ہو، یہ بات تو ہے۔ اچھا کوئی فکر نہیں، میں کل صبح لاؤں گا ہمراہ کو، مل لے گی انکل سے، ابھی تو بہت رات ہو جائے گی، اب موقع ملا تو اب لے جاؤں گا۔ انکل کب تک سوتے ہیں؟ وہ ہمراہ کے ساتھ بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ نہیں، اگر چکر لگانا ہے تو صبح ہی لگانا، ایک تو اب رات بہت ہو جائے گی، سردی ہے اور ابو بھی جلدی سو جاتے ہیں، ہم تو جلدی واپس جائیں گے، مگر آپ دونوں کو تو سب گیسٹ کو دیکھنا ہوگا۔ عمرہ نے سہولت سے منع کیا۔ ہمراہ نے اتفاق میں زور زور سے سہلاتے حذیفہ کو گھورا۔ اس سے تو ملواؤ، یہ ہینڈسم کون ہے؟ حذیفہ اس کی گھورتی نظروں کو اندیکھا کیے جھک کر اس کی گود میں پڑے اماد کو دیکھنے لگا۔ اس کی تعریف پر عمرہ مسکرا۔ جی یہ میرا بیٹا ہے، جواب عمرہ نے ہی دیا تھا۔ ہمراہ خفگی کے اظہار میں خاموش رہی۔ بہت پیارا ہے، حذیفہ نے مسکرا کر نرمی سے اماد کا رخسار سہلایا۔ اسٹیج پر رات اور شمع بیگم بھی آ چکے تھے۔ حذیفہ خوش اخلاقی سے باتیں کرتا ہمراہ کو بالکل نظر انداز کیے رہا۔ مجبوراً ہمراہ کو اپنے شہری کے زاویے درست کرنا پڑے تھے۔ گھر والوں کو روست کرتے ہوئے جب ہمراہ نے مسکرا کر ماں کو اگلے روز لینے آنے سے منع کیا تو حذیفہ کے لیے ہنسی دبانا مشکل ہو گیا۔ ہمراہ، مجھے روزانہ تم سے محبت ہو جاتی ہے، وہ اس کا ہاتھ نرمی سے دبا کر خوشامد بھرے لہجے میں بولا۔ ہمراہ نے مسنوعی گھوری سے نوازتے رخ پھیر کر اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ سرا کیوں نہیں آئی تھی آج؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ مصب نے گھر پہنچ کر مبارہ سے پوچھا۔ وہ سر ہلا گئی۔ سب ٹھیک ہے، بس سرا کی تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، صبح اچانک بے ہوش ہو گئی، ہاسپٹل لے گئے، اب ٹھیک ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، اور یہ بات انسب کو بالکل نہیں بتائے گا۔ مبارہ نے تفصیل سے بتاتے ہوئے آخر میں سے تاکید کی۔ واٹ؟ انسب کو کیسے نہ بتاؤں؟ سرا کو اچانک کیا ہوا ہے؟ انسب کو پتہ چلا تو پریشان ہوگا۔ مصب گھبرا گیا تھا۔ مبارہ نے گہرا سانس بھرا۔ مصب، میں نے ایسا نہیں کہا کہ ہمیشہ کے لیے چھپانا ہے، ابھی سرا نہیں بتانا چاہتی۔ انسب کو پتہ چلا تو وہ سرا کو لے آئے گا، اور وہ دلہن بن کر ہی آنا چاہتی ہے، خود بتا دے گی سب۔ مبارہ نے خفت سے سرا کی خواہش بتائی۔ اوہ اچھا،
پھر بھی یوں اچانک کیا ہوا سرا کو؟ انصب تو پہلے ہی فکر میں مبتلا رہتا ہے، بہت ویک ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے نا مبرہ؟ بس سب کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کو میرا خیال ہی نہیں آ رہا؟ مسلسل سرا کی فکر کر رہے ہیں۔ مبرہ نے ابرو چڑھا کر ناراضگی سے اسے دیکھا۔ بس سب کی توجہ سرا سے ہٹانے کا ایک یہی راستہ نظر آیا تھا۔ تمہیں میری فکر کی ضرورت کب سے ہونے لگی؟ تم تو اپنے گھر میں بزی رہی ہو، میسیجز کا جواب تک دینا گوارا نہیں کیا تم نے۔ بس سب نے الٹا سے مصروفیت کا شکوہ کیا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا مجھے میسیجز میں انٹرسٹ نہیں، اس لیے فری ہو کر کال کرتی تھی، عورتوں کی طرح شکوے کرتے رہتے ہیں۔ مبرہ نے ناراضگی سے جتایا تو مصب نے اسے گھورا۔ باتیں سناتی رہو گی یا میرا حال احوال بھی پوچھو گی؟ کسی ایک دن کال پر تم نے نہیں پوچھا میں ٹھیک ہوں یا نہیں؟ کھانا پینا سونا جاگنا سب الٹ پلٹ ہو گیا تھا اور محترمہ کو فکر ہی نہیں ہوئی۔ بس سب نامحسوس انداز میں اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے شکوہ کیا۔ وہ پہلے سے زیادہ صحت مند ہو گئی تھی، اس وقت سجی سمری مصب کو متوجہ کر رہی تھی، کیونکہ آپ نے کبھی موقع ہی نہیں دیا۔ کال اٹینڈ کرتے ہی سوال نامہ شروع ہو جاتا تھا۔ وہ برا نے اس کا سہارا لیتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ کر سکون سے آنکھیں موند لی۔ اتنی ناشکری اچھی نہیں ہوتی، فکر ہو رہی تھی تمہاری۔ تمہیں کیا خبر یہ چند روز جو تم نے اپنے میکے میں گزارے، میرا دم اٹکا رہا ہے۔ شادی کے گھر میں تو ویسے بھی اتنا شور شرابہ ہوتا ہے، مجھے یہی خیال ستا رہا کہ نہ جانے ریسٹ کر پا رہی ہوگی یا نہیں، کھانا پینا ٹھیک سے کر رہی ہو یا نہیں۔ وہ اسے اپنے ہتھسار میں لیتا اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا، لہجے میں ڈھیروں محبت اور فکر تھی۔ میں ٹھیک ہوں مصب، میں نے اپنا بہت خیال رکھا اور ہمیشہ لگتی ہوں۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو ان معاملات میں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یہ اولاد میرے لیے بھی نعمت ہے، میری عزت رکھی اللہ نے، ایسے اپنی خوشی ضائع نہیں ہونے دے سکتی۔ وہ بڑا نرمی سے بول رہی تھی، مصب کے دل میں یکدم سکون سا اترا تھا۔ شاید وہ بلا وجہ فکر کرتا تھا۔ مبرہ واقعی بہت سمجھدار لڑکی تھی، تم نے تو میری آدھی فکر ختم کر دی۔ وہ محبت سے اس کے پھولے رخسار پر لب رکھ گیا۔ انصب نے پوری رات بے چینی سے پہلو بدلتے گزار دی تھی۔ سرا سے رابطہ تو تھا مگر دن کے وقت اس نے کالز اٹینڈ نہیں کی۔ جب شام کے قریب کال اٹینڈ کی تو اس کی آواز بہت کمزور سی لگی تھی۔ انصب کے پوچھنے پر جھوٹ بول دیا کہ سو رہی تھی۔ وہ حذافہ کے ریسیپشن پر اسے دیکھنے کا سوچ کر گیا تھا مگر وہاں جا کر پتہ چلا سرا آئی نہیں تھی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ سرا کے گھر والے اسے تسلی دے رہے تھے۔ رات نے بھی اطمینان سے کہہ دیا سرا آنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے لگا مریم بیگم اس بات پر سوال کریں گی مگر انہوں نے گھر واپس آ کر کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اٹس اوکے، سرا شاید ریسٹ کرنا چاہتی ہے، اسے رخصت ہو کر چند دنوں میں یہیں آنا ہے، مریم بیگم سنجیدگی سے کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی مگر ان سب کو ابھی تک سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس نے 10 بار سرا کو کال کی تھی، اس کا لہجہ بھاری نیند بھرا لگ رہا تھا۔ وہ ہر بار تسلی دیتی تھی کہ وہ ٹھیک ہے مگر وہ اتنی نیند کیوں کر رہی تھی؟ اسے اتنی تھکن کس بات کی تھی؟ انصب کا بس نہیں چل رہا تھا اسی وقت سرا کے پاس پہنچ جاتا مگر صرف سرا کی خواہش اسے روک رہی تھی۔ وہ رخصتی سے پہلے ملنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ عجیب لڑکی تھی، عجیب شوق تھے مگر اب تو وہ رات وعدہ کر چکا تھا اس کی ہر خواہش ہر شوق کو پورا کرے گا۔ اگلی صبح نیند کی کمی اور پریشانی نے انصب کو تھکن زدہ کر دیا۔ صبح صبح رات کی کال آنے پر اس کا دل خوف سے دھڑکا۔ سرا ٹھیک ہے نا رات؟ کال اٹینڈ کرتی اس نے پوچھا۔ جی ہاں وہ ٹھیک ہے اور آج ہی شام کے 5 بجے تک لے جانا، وہ تیار ہو کر تمہارا انتظار کرے گی۔ رات کی خبر پر انصب اس اچانک بدلاؤ پر خوش ہونے کی بجائے مزید پریشان ہو گیا۔ پورا دن وہ بکھلایا ہوا گھومتا رہا۔ اس کی بہنیں ان کا بیڈ روم ڈیکوریٹ کروا رہی تھی۔ مریم بیگم بھی پرجوش تھی مگر انصب کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ شام تک سوچ سوچ کر اس کی حالت مزید خراب ہو چکی تھی۔ 5 سے پہلے ہی وہ سرا کو لینے پہنچ گیا۔ سرخ بہاری لہنگے میں نکسک سے تیار دلہن بنی سرا کا رنگ روپ اتنا منموہنا اور معصوم لگ رہا تھا کہ انصب ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا تھا۔ شفاف گورے ہاتھ مہندی سے بھرے ہوئے تھے۔ اسے سامنے دیکھ کر وہ پرجوش سی اس کی طرف بڑھتی لڑکھڑا گئی تھی۔ انصب نے بے اختیار آگے بڑھ کر اسے سنبھالا اور اس کے نازک وجود کو اپنے ہتھسار میں لے لیا۔ اسے رخصت کروا کر لایا تو عباسی ولا میں سرا کا استقبال اتنے شاندار طریقے سے ہوا کہ وہ سرا کی اس پذیرائی پر مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ چمکتی آنکھوں سے خود پر بارش کی طرح برستی گلاب کی پتیوں کو دیکھ رہی تھی۔ معصوم آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ تینوں بہنیں سرا کو کمرے میں لے گئے۔ انصب کال کے لیے باہر رک گیا مگر کمرے میں پہنچا تو حیران ہو، ان کا کمرہ اور بھی زیادہ سجا ہوا تھا۔ جگہ جگہ گلابوں کے ڈھیر سے دل بنے ہوئے تھے اور ہر دل میں ڈھیروں دیے جل رہے تھے۔ لائٹ صاف تھی، ٹمٹماتے شعلوں کی روشنی اور گلابوں کی محصور کن خوشبو نے کمرے کا ماحول خوابناک بنایا ہوا تھا۔ بیڈ پر بیٹھی سرا اسی کو دیکھ رہی تھی۔ حسن و نزاکت کا امتزاج لیے وہ معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ چلتے ہوئے بستر پر تھکن زدہ سا گرا۔ سرا کی فکر میں 2 دن اور ایک پوری رات ہلکان ہوا تھا۔ انصب، وہ ہونٹ لٹکائے رونی آواز میں اسے پکار رہی تھی۔ وہ پریشان سا تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا میری جان، سب ٹھیک ہے نا؟ انصب نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹتے محبت سے پوچھا مگر سرا اس کے سینے سے لگی ایک دم زور زور سے رونے لگی۔
وہ دھک سے رہ گیا۔ سرا، رو کیوں نہیں ہو پاگل لڑکی؟ کیا ہوا ہے؟ اس کے یوں رونے پر انصب کا دل بیٹھ گیا۔ اسے اپنے سامنے کرنا چاہا مگر وہ اس کے سینے میں چھپی بری طرح روتی جا رہی تھی۔ اس کے مسلسل بہتے آنسوں سے انصب کی شرٹ بھیگ چکی تھی۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا، بہت زیادہ یاد کیا، اس لیے میں پہلے ہی آ گئی ہوں، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے جملے انصب کو حیرت و بے یقینی میں دھکیل گئے تھے۔ دوسرا احساس شدید خوشی کا تھا، دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیبی سے دھڑکا دینے والی خوشی۔ وہ اسے یاد کرتی رہی تھی؟ کیا واقعی؟ مگر وہ یہ بات رو کر کیوں بتا رہی تھی؟ جاری ہے